إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بھائیو، یہ ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں دو شرعی مناسبتیں ہمارے سامنے ہیں. سب سے پہلی شرعی مناسبت فریضہ حج بیت اللہ کی ہے. دنیا کے وہ مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امسال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کی ہے، آج سے وہ مناسک حج کا آغاز کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. آج سارے حجاج کرام مکہ مکرمہ سے مینا کا رخ کرنے والے ہیں اور رخ کر چکے ہیں، اور پھر کل صبح وہ عرفہ جائیں گے اور عرفہ کے وقوف کے بعد مزدلفہ ہوتے ہوئے 10ویں تاریخ کو پھر مینا واپس آئیں گے. ایک تو یہ مناسبت ہے، اور دوسری مناسبت عید الاضحیٰ کی ہے، جس کی تیاری میں سارا عالم اسلام ہے. سارا عالم اسلام عید الاضحیٰ کا استقبال کرنے کی پوری طرح سے تیاری کر رہا ہے. یہ دونوں مناسبتیں ایسی مناسبتیں ہیں، چاہے فریضہ حج بیت اللہ کی ہو یا عید قرباں کی ہو، کہ جن کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا ہے. حج بیت اللہ کا ایک ایک رکن، یا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہونے والی قربانی، یہ دونوں ہی مناسبتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کو یاد دلاتی ہیں. اس لیے آج مناسب سمجھایا گیا کہ کچھ باتیں حیات ابراہیمی کے وہ گوشے جن میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑا ہی درس، بڑے ہی سبق پوشیدہ ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑی فضیلتوں والے پیغمبر ہیں، اولو العظم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز اور مختلف اسالیب میں احادیث میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے. ایک موقع پر ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، یا خیر البریہ، آپ کو خطاب کر کے کہا کہ اے مخلوقات عالم کی سب سے افضل شخصیت، اے مخلوقات عالم کی سب سے محترم شخصیت، یا خیر البریہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا،
ذاک ابراہیم علیہ السلام، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مخلوقات میں تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، جیسے آپ نے خود فرمایا انا سید ولد آدم، لیکن آپ کی عاجزی اور آپ کی انکساری تھی کہ جب صحابی نے آپ سے یہ کہا یا خیر البریہ، اے مخلوقات عالم کی سب سے محترم اور افضل شخصیت، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس لقب کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جانب پھیر دیا اور کہا کہ ذاک ابراہیم علیہ السلام، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہے۔ اور ایک اور موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ من اتقنا، پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، من اکرم الناس، صحابہ نے کہا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے محترم کون ہے، سب سے زیادہ عزت و شرف والا کون ہے؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، کہ عزت و شرف والی سب سے عظیم ہستی یہ یوسف علیہ السلام کی ہے۔ ان کے باپ بھی پیغمبر، وہ خود بھی پیغمبر، ان کے باپ بھی پیغمبر، ان کے دادا بھی پیغمبر اور ان کے پردادا بھی پیغمبر، وہ تو خلیل اللہ تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خانوادہ ابراہیمی اور جو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی فضیلت کی جانب اشارہ کیا، یہ وہ خاندان ہے کہ جن کی چار پشتیں تسلسل کے ساتھ، جن کی چار پشتوں کے سروں پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نبی، ان کے فرزند اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے فرزند یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے فرزند یوسف علیہ السلام نبی، اللہ اکبر، چار نسلیں بغیر کسی انقطاع کے تسلسل کے ساتھ جو ہے ان کے سروں پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی منقبت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجر کی آیت تلاوت کی، میں سورۃ النحل کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ امام تھے، پیشوا تھے، اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، موحد تھے، شرک سے بیزار تھے، ولم یک من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کر لیا، آپ کو چن لیا، صراط مستقیم پہ آپ کو چلا دیا، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے آپ کو دنیا میں بھی نام نیک عطا کیا، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آیت کے آغاز میں جو بات کہی گئی ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ امت کا ایک مفہوم تو یہی کہ وہ امام تھے، پیشوا تھے، وہ امام الموحدین ہیں، وہ توحید پرستوں کے امام ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام الانبیاء ہیں، اسی لیے انہیں ابو الانبیاء کا ٹائٹل دیا گیا، انہیں ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا، انہیں جد الانبیاء کا لقب دیا گیا کہ وہ انبیاء کے باپ ہیں، انبیاء کے دادا ہیں علیہ السلام۔ لیکن امت کا ایک دوسرا مفہوم بھی مفسرین نے بیان کیا، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تھے تو ایک فرد، اکیلے شخص، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی حیات طیبہ دیکھی جائے تو وہ گویا اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ ان کا کردار اپنی جگہ ایک امت کا کردار تھا، ان کا مجاہدہ اپنی جگہ ایک امت کا مجاہدہ تھا، ان کی محنتیں اپنی جگہ ایک امت کی محنت تھی، ان کی کوششیں اپنی جگہ ایک امت کی کوشش تھی، ان کی ایمانی طاقت اپنی جگہ ایک امت کی طاقت تھی، ان کی عقیدے کی قوت اپنی جگہ ایک امت کی قوت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے۔ بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اپنے اندر بڑے سبق رکھتی ہے، بڑے دروس رکھتی ہے، اور سب سے پہلا اور سب سے عظیم سبق یہی کہ وہ پیغمبر تھے کہ جنہوں نے توحید کا سبق پڑھانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، شرک سے بیزارگی کا اعلان کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی شرک کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے وقف کر دی۔ امت کو، انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق پڑھانے کے لیے اس راستے میں ہر قیمت چکائی۔
ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سبق دیتی ہے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کرنے کے لیے، توحید پر قائم رہنے کے لیے، شرک سے بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے انسان اس دنیا میں جو کر سکتا ہے کر گزرے، سب وہ بھی جو ہے ہر چیز جو بھی کر گزرے وہ اپنی جان بھی دے دے، وہ جو ہے توحید کی قیمت نہیں بن سکتی۔ وہ توحید کے سلسلے میں، شرک سے بیزاری کے سلسلے میں اپنے گھر والوں کی دشمنی مول لی، اپنے وطن والوں کی دشمنی مول لی، بادشاہ وقت کی دشمنی مول لی انہوں نے، اور ہر تمام قسم کے چیلنجز کا سامنا کیا، مگر توحید اور شرک کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی مفاہمت، کسی بھی قسم کی مصالحت اور کسی بھی قسم کی مداہنت کو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے بھی برداشت نہیں کیا۔ توحید و شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں تاریخ میں کبھی کسی پیغمبر نے، نہ صرف ابراہیم علیہ السلام، تاریخ میں کسی پیغمبر نے اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی صلح نہیں کی، کوئی مفاہمت نہیں کی۔ یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی معاملہ آیا، مشرکین نے لاکھ چاہا توحید و شرک کے سلسلے میں آپ کمپرومائز پہ آ جائیں، جبکہ شریعت نے اور سارے معاملات میں تھوڑی بہت ڈھیل دی۔ بعض منکرات کو وقتی طور پہ مکی زندگی میں برداشت کیا گیا، جنہیں آگے چل کے مدینے میں حرام قرار دیا گیا، لیکن توحید و شرک کا معاملہ یہ ہے، اس کے سلسلے میں روز اول سے ہر پیغمبر جو موقف اختیار کرتا، زندگی کے آخری سال تک اسی موقف پہ قائم رہتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی توحید کا درس دیتی ہے۔ توحید اور عقیدہ جو کہ اللہ کا بنیادی حق ہے، اس حق کے سلسلے میں کسی سے کوئی مفاہمت نہیں، کوئی مصالحت نہیں، شرک کی کوئی شکل اور کسی بھی صورت انسان کو منظور نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن کہتا ہے ایمان اور عقیدے کی جس قوت پہ وہ قائم تھے، ایمان اور عقیدے کا جو درس انہوں نے دنیا والوں کو دیا، دنیا والوں سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی آنے والی ذریت کو، اپنے بچوں کو توحید کا سبق پڑھایا۔ ہم دنیا جہاں کو سبق دیں، دنیا جہاں کی تبلیغ کی اصلاح کی کوشش کریں، اور خود ہمارا معاملہ یہ ہو چراغ پہلے اندھیرا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس توحید کے وہ داعی تھے، جس توحید کے وہ علم بردار تھے، اس کا سب سے پہلا مخاطب اپنے بچوں کو بنایا، اپنی آنے والی نسلوں میں اس عقیدے توحید کو باقی رکھنے کی ہر ممکن تدبیر کی۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین وجعلها کلمة باقیة فی عاقبہ لعلہم یرجعون۔ قرآن کہتا ہے یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، جبکہ انہوں نے عام اعلان کیا کہ لوگوں میں تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور اللہ کے سوا جن جن چیزوں کی تم پوجا پرستش کرتے ہو سب سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، میرا معبود تو وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کر رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وجعلها کلمة باقیة فی عاقبہ، ابراہیم نہ صرف یہ کہ وہ اپنی زندگی میں اس عقیدے پر قائم رہے، بلکہ آنے والی نسلوں میں، اپنی آنے والی ذریت میں، اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو سب اسی بات کی تعلیم دیے گئے اور اس عقیدے کی حفاظت کر گئے، کہتے قرآن مجید۔ اسی معنی میں سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے، سورہ بقرہ کے اختتام پہ آپ کو یہ آیتیں ملیں گی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، اطاعت و فرمانبرداری کا تقاضا کیا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ہمیشہ اطاعت و فرمانبرداری کے تیار پایا۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، یہ اطاعت و فرمانبرداری کا سبق ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو پڑھا گئے، توحید کا سبق، ایمان اور عقیدے کا سبق یہ اپنی اولاد اور ذریت کو بھی پڑھا گئے۔ دنیا سے گئے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے یعقوب علیہ السلام بھی، یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے لگتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا اور اپنے تمام بچوں کو جمع کر کے ان سے اقرار لیا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وصیت کر رہے ہیں، کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ آج ہم بھی وصیت کرتے ہیں، ہماری وصیت کا سارا تعلق، سارا دار و مدار دنیا سے متعلق رہتا ہے۔
دنیا سے متعلق باتوں کی وصیت کرتے، وصیت میں سب سے مقدم ایمان اور عقیدے اور دین کی بات ہونی چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں سے اقرار لیا، بتاؤ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب بچوں نے ایک زبان ہو کے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ اے ابا جان آپ یقین رکھیں ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں، جس طرح آپ کی زندگی میں ہم توحید پر قائم رہے، آپ کے بعد بھی ہم اسی رب کی عبادت کریں گے، اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود اور آپ سے پہلے آپ کے گزرے ہوئے آباء و اجداد اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سب کا معبود ہے، ساری دنیا کا معبود ہے، اسی کی عبادت کریں گے۔ تو محترم بھائیو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی زندگی میں دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اپنے رب کی پہچان، رب کی معرفت اور عبادت جو کہ اس کا بنیادی حق ہے اس کو ادا کرنا اور اس عقیدے پر خود بھی قائم رہنا اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس عقیدے کا درس دے جانا، اور اس راستے میں جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی چیلنجز آئیں، ان کا مقابلہ کرنا، ان کا سامنا کرنا۔ تبھی تو ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، عراق ان کا اصل وطن ہے، عراق کا شہر اور ان کی حقیقی بستی ہے، لیکن جب حالات بہت ہی ناگفتہ ہو گئے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی خاطر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، شہر اور چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام شام چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام شام چلے گئے تو معلوم ہوا ہجرت لازمی مرحلہ، ہجرت لازمی مرحلہ ہے۔ دعات اور مبلغین اور اللہ کے نیک صالح بندوں کی زندگی میں اگر حالات ایسے آ جائیں، چیلنجز ایسے آ جائیں کہ ساری بستی مخالف ہو گئی، وہاں اللہ الہ واحد کی عبادت نہیں ہو پا رہی ہے، انہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے، تجارت، کاروبار، رشتے دار، دوست احباب سب کچھ قربان کر کے اس ایسی جگہ جانا ہے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہوں۔ یہ حیات ابراہیمی کا بہت بڑا درس ہے، حیات ابراہیمی کا بہت بڑا سبق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ بھی سبق دیتی ہے۔ دعوت و اصلاح، دعوت و تبلیغ کا آغاز ہمیشہ انسان اپنے گھر سے کرے، اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرے۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے بت پرست گھر تھا، مشرک گھرانہ تھا، نہ صرف مشرک گھرانہ تھا، باپ بت گر تھا، بت پروش تھا، بت بناتا تھا، بتوں کی تجارت کرتا تھا، بتوں کا بزنس کرتا تھا۔ ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ اللہ کی شان ہے، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں، آپ تاریخ پڑھو، اللہ تعالیٰ ایسے گھروں میں ہدایت داخل کرتا ہے جو گھر کے شرک کا مرکز ہوتے ہیں، انہی گھروں میں ہمیشہ موحد پیدا ہوتے ہیں۔ جو بدعت کا گھر مانا جاتا ہے وہیں سے سنت کے محافظ اللہ اٹھاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جس گھر میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ بت گر تھا، بت پروش کا گھر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز یہیں سے کیا، دعوت کا آغاز یہیں سے کیا، اپنی دعوت کا سب سے پہلا مخاطب اپنے والد کو بنایا۔ سورہ مریم پڑھے جائیے، سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جس انداز سے خطاب کیا، ہمارے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے، بڑا درس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں، اور کس انداز میں، کس اسلوب میں۔ اللہ اکبر، بت پرست باپ ہے، بت گر باپ ہے، بت بنانے والا باپ ہے، اس کو کتنے پیارے انداز میں خطاب کرتے ہیں۔ دعات اور مبلغین کی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور کوئی رزلٹ نہیں نکلتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے غلط اسلوب کا ہمارا غلط اسلوب ذمہ دار ہے، ہماری زبان کی سختی ذمہ دار ہے۔ سورہ مریم میں یہ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یا اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو بڑے سچے نبی اور پیغمبر تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، اے میرے ابا جان۔ عربی زبان میں یا ابتی جو ہے یہ بڑا ہی پیار بھرا اسلوب ہے، شفقت بھرا اسلوب ہے، اے میرے پیارے ابا جان۔ اگر ہم اس کا صحیح ترجمہ کریں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، غور کرو، اللہ اکبر، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں آپ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میرے پاس آسمان سے وحی آ رہی ہے،
میرے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آ رہی ہے، میری بات مان جائیے، صراط مستقیم پہ چل جائیے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان. ہر جملے کا آغاز، اپنے ہر خطاب کا آغاز دیکھو کتنے پیار بھرے اسلوب سے کر رہے ہیں. اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تمہارا نافرمان واقع ہوا ہے. پھر کہا چوتھی مرتبہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے پیارے ابا جان، اگر آپ کسی روش پہ جاتے رہے، کفر کی، شرک کی، اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی روش پہ جاتے رہے، مجھے ڈر ہے کہ عذاب آ جائے گا آپ پر. فتکون للشیطان ولیا. اس نرمی کا جواب کیا دیا؟ قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراہیم، قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراہیم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا. کہا کہ ابراہیم، میرے بتوں سے تم انحراف کر رہے ہو، میرے خداؤں کا تم انکار کر رہے ہو، مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو ورنہ پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا، رجم کر دوں گا تمہیں، سنسار کر دوں گا تمہیں. ابراہیم علیہ السلام رد عمل کا شکار نہیں ہوئے، ریاکشن میں شکار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا قال السلام علیک. دیکھا بات نہیں بن رہی ہے، کہا تم پر سلامتی ہوئی. یہ سلام وہ سلام نہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے، اس کو سلام متارکہ کہا جاتا ہے. جاہلوں سے جب واسطہ پڑ جائے اور بات نہیں مان رہا ہے تو خاموشی سے سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ سلام گویا ان کی اوقات اور اس بات کا ثبوت ہے کہ تم جاہل ہو، ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے. سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. تو محترم بھائیوں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا. تو انسان پہلے اپنی ذات کی اصلاح کا ذمہ دار ہے، اور اپنی اصلاح کے بعد اپنے بیوی بچے ہیں، اپنا گھر ہے، اپنا خاندان ہے، اپنا محلہ ہے، اپنی بستی ہے. دعوت و تبلیغ کا یہ اصول ہے. قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کر کے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے پیغمبر، آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو پہلے ڈرائیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت و تبلیغ میں آپ کے سب سے پہلے مخاطب وہ تھے جو آپ کے اپنے رشتے دار یا آپ سے قریب رہنے والے تھے. تو دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر والوں سے اور اچھے اسلوب میں کرنا ہے. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بہت سارے صفات کا ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک تو ان کا، جیسے ہم نے کہا، قوت ایمانی، جسے ہم دوسرے الفاظ میں اللہ پہ توکل کہہ سکتے ہیں. توکل علی اللہ. بادشاہ وقت سے ان کا سامنا ہو گیا. بادشاہ وقت کا جو حکمران تھا نمرود، وہ ان کے لیے چیلنج بن کر سامنے آیا اور ابراہیم علیہ السلام اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ تیسرے پارے میں نقشہ کھینچا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت. کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے چیلنج کیا، اس کے دربار میں کھڑا ہو کر کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، زندگی دیتا ہے، مار دیتا ہے. نمرود نے کہا انا احیی وامیت. یہ کون سا کام ہو؟ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی جلا سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. دو قیدیوں کو بلایا اس نے، بلا کر ایک قیدی کو قتل کر دیا اور ایک قیدی کو آزاد چھوڑ دیا. کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور ایک کو جلا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا جلانے اور مارنے کا یہ مطلب ہے، تو پھر تو اپنی قدرت یہ دکھا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. کہ میرا رب وہ ہے جو ہر صبح سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تو اگر واقعتاً سچا رب ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے. قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر. کافر لاچار ہو گیا، لاجواب ہو گیا اور ہکا پھکا رہ گیا. فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور ہر دور اور ہر زمانے میں باطل پرستوں کا یہ حربہ ہے، جب حق کا مقابلہ وہ دلیل سے نہیں کر پاتے، دلیل کا جواب وہ دلیل سے نہیں دے سکتے، طاقت آزمائی پہ آ جاتے ہیں، قوت آزمائی پہ آ جاتے ہیں. بادشاہ وقت نے بھی یہی کیا، کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، ابراہیم کو جلا کے رکھ دو، اور تاریخ کی ایک بڑی آگ جلائی گئی. روایتوں میں آتا ہے جب آگ جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالے جانے کی تیاری ہو رہی ہے. جبریل امین آ گئے، اتنی نازک گھڑی ہے، ایسے وقت فرشتے کا آنا کتنی بڑی بات ہے. کہا کہ ابراہیم کیا بتاؤ کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اس نازک گھڑی میں بھی اس اللہ کے بندے نے کہا جبریل تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرے رب کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اور بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت کہتی ہے کہ وہ بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر اس نار نمرود میں کود گئے، اور ان کی زبان پہ جو دعا ورد زبان بنی ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. حسبی
حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، تمہاری سازشیں، تمہاری مکاریاں، تمہاری تدبیریں، اے کافروں تمہارا اتحاد، تمہارا اتفاق سب ایک طرف ہے، اور تمہاری ان سازشوں کے مقابلے میں میرے رب کی ایک طاقت کافی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی تاریخ میں جلانا آگ کی صفت ہے، یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ جہاں آگ گلزار بن گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اس نازک موقع پر بھی جو رب پہ اتنا بھروسہ کرے، رب کبھی اس کے بھروسے کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کا حکم ہوا، اے آج تو میرے حکم سے جلاتی ہے، آج میرا بندہ ابراہیم تجھ میں ڈالا جا رہا ہے، آج اس کو جلانا نہیں، آج تجھے اس کے لیے گلزار بن جانا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اسباب دنیا اسباب پر قائم ہے، مسبب الاسباب رب العالمین ہے، اس مسبب الاسباب سے جڑ جائیے، کائنات کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، رب العالمین موحدوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے کائنات کے قوانین کو بدل دے گا، آگ جلانے والی آگ بھی گلزار بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا توقع، ان کی قوت ایمانی معلوم ہوتی۔ قرآن مجید ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور انوکھی صفت کا ذکر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام توحید کے سلسلے میں، ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں اتنے مضبوط تھے، مگر فی نفسی اپنے مزاج کے اعتبار سے بڑے رحم دل واقع ہوئے تھے، بڑے رحم دل، بڑے نرم مزاج کے واقع ہوئے تھے۔ یہ آپ 12ویں پارے میں دیکھ سکتے ہیں، 12ویں پارے اور اسی طرح 11ویں پارے میں دونوں جگہ اس طرح کی آیتیں ملتی ہیں آپ کو۔ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، ابراہیم بڑے پردگار، بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ یہ قرآن 12ویں پارے میں نقشہ کھینچتا ہے کہ جس وقت اللہ کے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اللہ کے فرشتے آئے اور عذاب لے کر آئے، کس پر؟ قوم لوط پر۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہم حضرت لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آ گیا، اور یہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، لوط علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، انہیں اولاد کی بشارت دی، اور کی انہیں اولاد کی بشارت دی، کیونکہ اولاد نہیں تھی سارہ رضی اللہ عنہ، اولاد نہ تھی، بوڑھے ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو فرشتے گئے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا اولاد کی بشارت دی، اور اولاد کی بشارت دینے کے بعد جب فرشتوں نے یہ بتایا کہ ابراہیم ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے ساتھ ساتھ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں، عذاب کا پروانہ لے کر آئے، قرآن کہتا ہے فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ اور قرآن کیا کہتا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ فرشتے قوم لوط پہ عذاب بھی لے کر آئے ہیں، قرآن کہتا یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام لوط کی قوم کے سلسلے میں ہم سے جھگڑنے لگے، جدال کرنے لگے، تکرار کرنے لگے، پیسوں مباحثہ کرنے لگے۔ کہتے قرآن کیا کہنے لگے؟ قرآن سورہ عنکبوت بھی اس کو نقل کرتا ہے، قال ان فیھا لوطا، ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہنے لگے ارے اس بستی پہ عذاب آئے گا جس بستی میں کہ لوط ہیں، جس بستی میں کہ لوط جیسے پیغمبر ہیں، لوط علیہ السلام جیسے نیک بندے ہیں، اس بستی پہ کیسے عذاب آ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے سلسلے میں ہم سے تکرار کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے وہ قوم عذاب کی مستحق ہے، لیکن ان کے جدال اور ان کی تکرار کا پس منظر یہ تھا وہ چاہ رہے تھے کسی طرح ایک اور چانس مل جائے، اس قوم کو سنبھلنے سدھرنے کا کسی طرح ایک اور چانس مل جائے، بس وہ یہ چاہ رہے تھے کہ عذاب اس وقت ٹل جائے تاکہ ان نادانوں کو آخری بار سمجھا دیا جائے عذاب آ چکا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی تکرار کو ذکر کرنے کے بعد ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، ابراہیم بڑے ہی بردبار اور بڑے نرم دل کے واقع ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم صفت ہے، یہ وہ صفت ہے میرے بھائیوں جو کسی بھی داعی اور مبلغ کو، انسانوں کو شرک و کفر سے بچا کر توحید اور انبیاء کے راستے پر لانے پر ابھارتی ہے۔ وہ درد اپنی ایک درد منزل اپنے اندر رکھتا ہے کہ میں جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت کو کس طرح سے نارے جہنم سے بچاؤں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت قرآن مجید یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ انہی پیغام یہی جو فرشتے آئے تھے اولاد کی بشارت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فرشتے گئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام سمجھے نہیں کہ وہ فرشتے ہیں، سمجھا کہ کوئی مہمان ہے جو میرے گھر آ گئے ہیں،
اور مہمان سمجھ کر قرآن کہتا ہے کہ هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے باعزت مہمانوں کی خبر آئی کہ جب یہ مہمان گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور سلام کیا قال سلام قوم منکرون، سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے اجنبی لوگ ہیں. دیکھو ایک طرف کہنے اجنبی لوگ ہیں، پہچانا نہیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل حنین، فوراً اندر گئے اور مہمان نوازی کی تیاری کرنے لگے. ایک بچڑا دبا کیا، اس کو بھونا اور مسلم بچڑا لا کر فرشتہ مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. قال الا تاکلون، دیکھا کہ مہمان ہاتھ نہیں اڑا رہے، کھا نہیں رہے. اور کیسے کھائیں گے کہ وہ فرشتے ہیں، فرشتے کھایا نہیں کرتے، فرشتے پیا نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام کو خبر نہ تھی کہ یہ فرشتے ہیں. انسان سمجھا اور انسان سمجھ کر ان کے سامنے جو ہے بچڑا لا کے رکھ دیا، بھونا ہوا بچڑا. کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء غیب کا ہوتے ہیں؟ کہاں ہے وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں انبیاء کو غیب قائم ہوتا ہے؟ جو فرشتے ان کی نظروں کے سامنے شکل بدل لی ہے تو انہیں پہچانے نہیں جا رہے. تو انبیاء علیہ السلام کو غیب قائم نہیں ہوتا ہے. اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کر رہے ہیں اجنبی لوگ ہیں اور دوسری طرف ان کی مہمان نوازی کا فوراً انتظام کر رہے ہیں، بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. انبیاء بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ہستی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ایک معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی ہستی آئیڈیل نہیں. ایک بات ایسی ہے، ایک معاملہ ایسا کہ اس معاملے میں، اس بات میں ابراہیم علیہ السلام کی ہستی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں، اسوہ نہیں. کون سا معاملہ؟ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. اے لوگوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ہستی، ابراہیم علیہ السلام کا کردار، ان کا کردار بہترین آئیڈیل ہے، بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے. ہاں ایک بات ایسی ہے جس بات میں ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیل نہیں. کیا؟ الا قول ابراہیم لابی لاستغفرن لک، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کافر باپ سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے حق میں دعا استغفار کروں گا. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہستی اس بات میں تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے بتایا نہیں گیا تھا ابھی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے اور آپ مشرک کے حق میں دعا نہیں کر سکتے. یہ حکم آنے سے پہلے انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کر دیا تھا لا استغفرن لک، میں تمہارے حق میں استغفار کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا. اور اسی وعدے کی وجہ سے ایک مرتبہ استغفار کر لیا تھا، بعد میں انہیں منع کر دیا گیا. قرآن کہتا ہے اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی ہستی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں شرک سے اور مشرکین سے کس قدر بیزارگی اور برات کا اظہار کرنے کی تعلیم ہمیں شریعت دیتی ہے. اور اس حیات ابراہیمی کا سب سے عظیم سبق یہی ہے کسی بھی قیمت پر ہو ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے. کوئی بھی قیمت ہو، کتنی بھاری قیمت ہو، جان کی، مال کی، اقارب و رشتے دار کی محبت کی، ہر قیمت چکا کر اپنے عقیدے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت اور توحید کی حفاظت کرنا ہے کہ یہی زندگی کا وہ حقیقی سرمایہ ہے جس سرمایہ کی بنا آدمی کو کل روز محشر نجات ملے گی. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو زندگی میں ہر قدم اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. بھائیوں، ذی الحج کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. لہذا یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام خود کریں، اپنے گھر والوں اور سب سے کروائیں اور اس اختلاف میں نہ پڑیں کہ آج ہی جس دن وقوف عرفہ کرتے ہیں اس دن رکھنا ہے یا 9 تاریخ ہوتی ہے اس دن رکھنا ہے. ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے سلسلے میں سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ذی الحج کے پورے 9 دن بھی عموماً روزہ رکھا کرتے تھے، مستحب. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے کہ اس عشرے میں عمل صالح اللہ کو بہت پسند ہے، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ روزہ اس عشرے میں سلف رکھا کرتے تھے. اس بنا اگر آپ جو دونوں دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ اس فضیلت کو بہر صورت پالیں گے. اور دوسری بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کہ من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مالی طاقت اور مالی استطاعت دی ہے اسے قربانی کرنا چاہیے. آپ نے کہا طاقت رکھتے ہوئے بھی جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے. جنہیں اللہ نے حیثیت دی ہے وہ ضرور قربانی کریں. اور جو پورا جانور خریدنے
بچنے کی طاقت نہیں رکھتے، شریعت نے ان کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ گائے یا اونٹ وغیرہ میں شریک ہو جا سکتے ہیں، ایک حصہ ہی صحیح آپ خرید لیا کریں۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیں جانور خریدتے ہوئے کہ جانور عیب دار نہ ہو، اس لیے کہ عیب دار قربانی کا جانور ہمارے جذبہ اطاعت و بندگی کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ جانور عیب دار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جذبہ اطاعت اور بندگی بھی اسی طرح سے عیب دار ہے۔ طاقتور جانور، صحت مند جانور اور تندرست جانور کی قربانی جو ہے دینی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک غلطی جو عموماً بہت سارے مسلمان یا بعض مسلمان نادانی میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کے گھروں میں ہار ڈال کر انہیں گلیوں اور سڑکوں پہ گھمانا یہ بہت ہی غلط کام ہے۔ ایک تو دینی اعتبار سے اس لیے غلط ہے کہ انسان اصلاحیے سے ریاکاری اور دکھاوے کا شکار ہوتا ہے، اور یہ قربانی بجائے اس کے کہ اس کے لیے باعث ثواب ہو وہ باعث عذاب بن جائے گی ریاکاری اگر آ جائے تو۔ اور دوسرا نہایہ یہ ہے کہ اگر اس طرح ہم جانوروں کو گھماتے ہیں گلیوں سڑکوں چوراہوں میں تو شر پسندوں کے لیے فتنہ پیدا کرنے کا موقع ہم خود فراہم کریں، اور خصوصاً انسان ہمارے جو وہ بھائی جو اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں کرناٹک کی حد تک ان کو خصوصیت کے ساتھ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ کرناٹکا ہائی کورٹ کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے اونٹ کی قربانی پہ پابندی ہے، اونٹ کے سلسلے میں پابندی ہے، اور باقاعدہ آرڈر آیا ہے کہ اونٹ جہاں بھی گلیوں سڑکوں میں نظر آئے اس کو ضبط کرنے کا۔ اس لیے جو لوگ اونٹ کی قربانی دے رہے وہ خواہ اپنے جانور کو نہ گھمائیں نہ پھرائیں، اس سے جیسے ہم نے کہا شر پسندوں کے لیے موقع ملے گا۔ عید سعید آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی، پیر کے دن ہم سب عید الاضحیٰ منائیں گے۔ عید کے جو احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان احکام کو مد نظر رکھیں، ملحوظ رکھیں۔ عید کے دن غسل کر کے اور اچھے کپڑے پاکیزہ کپڑے طاقت ہو تو نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جائیں، تکبیریں کہتے ہوئے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی عید الاضحیٰ میں آپ کچھ بھی کھائے پیے بغیر جایا کرتے تھے، اور عید سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت سے ناشتہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عیدگاہ میں نہ صرف مرد حضرات خواتین کو بھی آنے کا حکم دیا ہے کہ خواتین بھی آئیں، حتیٰ کہ وہ خواتین جو منتلی پرابلم میں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی آئیں، نماز میں شریک نہ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے اجتماع کے حق میں فرشتے جو دعا کریں گے یا امام خطبہ مسنونہ میں جو دعائیہ کلمات کہتا ہے اس دعا میں وہ شریک ہو جائیں گے۔ دعا رب العالمین سے کہ آنے والی یہ عید ہمارے لیے آپ کے لیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے امن و عافیت کا پیغام ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے شر و فتنے سے امت کو بچائے، اللہ کرے آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر وغفور رحيم رب حليم۔